ہر سال وائٹ ہاؤس کے اندر امریکہ کے جو مسلمان ہیں، پرتشٹھت مسلمان ہیں، جو مسلم لیڈرز ہیں یا علماء اکرام ہیں یا جو وہاں پر سیاستداں ہیں، ان تمام لوگوں کو وائٹ ہاؤس کے اندر رمضان کے اس مقدس مہینے میں افطار پارٹی اور عید کی مبارکباد دینے کے لیے پریزیڈنٹ کے ذریعے بلایا جاتا ہے۔ یہ پارٹی کل وائٹ ہاؤس میں ہونے والی تھی منگل کے روز، لیکن اس پارٹی سے ایک ہفتہ پہلے سے ہی مسلم علماء اکرام نے اور مسلم بدھی جیویوں نے اس پارٹی میں نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اس کی اطلاع سرکار تک، مسلم عوام تک پہنچا رہے تھے کہ غزہ میں جو جنگ میں ساتھ دیا جا رہا ہے جو بائیڈن کے ذریعے اسرائیل کا، اور کئی بار ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں، یونائٹڈ نیشن میں امریکہ نے جنگ بندی کو لے کر کے قرارداد جو پاس ہونی تھی اس میں ویٹو پاور کا استعمال کر کے اس قرارداد کو پاس نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ پوری طرح سے مظلوم، بے گناہ بچوں، مہیلاؤں، عورتوں اور بزرگوں کی جو شہادت ہو رہی ہے اس کے لیے امریکہ پوری طرح سے ذمہ دار ہے۔ اس لیے ہم جو بائیڈن کی اس افطار پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ بات لگاتار سامنے آ رہی تھی۔ کچھ ان کے جو سہیوگی، ان کی پارٹی کے بھی کچھ مسلم نیتا ہیں جو پچھلی افطار پارٹی میں پچھلے سال نظر آئے تھے، وہ اب اس جنگ کو لے کر کے پوری طرح سے ویروਧ کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن کا، امریکن پریزیڈنٹ کا ویروਧ ہو رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس پارٹی کو کینسل کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے جو پرشاسن ہیں ان کے ذریعے یہ بات جانکاری دی گئی کہ اب کوئی بھی افطار پارٹی اس سال نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے وہاں کے امریکہ کے مسلمانوں کا، جس کا اثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار دباؤ میں، امریکن سرکار دباؤ میں ضرور آئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو 7 جو لوگ کارکن جو شہید ہوئے ہیں، اس کا زبردست جو ہے اس کو لے کر کے وائٹ ہاؤس کا بیان سامنے آیا ہے، جو بائیڈن کا بیان سامنے آیا ہے۔ امریکی مسلم رہنماؤں کی جانب سے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد وائٹ ہاؤس نے منگل کی رات کو ہونے والا افطار پارٹی منسوخ کر دی۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈورڈ احمد مچل کے حوالے سے سامنے آنے والی اطلاعات میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریب اس لیے کینسل کی گئی ہے کیونکہ لوگوں کی بڑی تعداد نے اس میں شامل ہونے سے منع کر دیا تھا، اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس افطار پارٹی میں شریک نہیں ہوں گے۔ بائیکاٹ کی فہرست میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے شروع میں تو یہ کہا تھا کہ ہاں ہم اس افطار پارٹی میں جائیں گے، لیکن جب اس افطار پارٹی کو لے کر سوشل میڈیا میں ایک وہاں کے لوکل مسلمانوں کے ذریعے مہم چلائی گئی تو اس کے بعد وہ لوگ بھی جو ہے انکار کرنے لگے جو پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ ہاں ہم اس پارٹی میں جائیں گے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ امریکی مسلم کمیونٹی نے واضح کر دیا تھا کہ ہمارے لیے وائٹ ہاؤس کے ساتھ افطار کرنا ناقابل قبول ہوگا، جو غزہ میں فلسطینی عوام کو قتل کرنے کے اسرائیلی حکومت کے اقدامات کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ دعوت افطار غزہ میں اسرائیلی جنگ کے بھرپور اور مسلسل امریکی حمایت کے ماحول میں ہونی تھی۔ امریکی پالیسی کی وجہ سے کئی مسلمانوں نے وائٹ ہاؤس کی دعوت افطار کو ٹھکرا دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اس دعوت افطار کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ ان کے جو نمائندے ہیں اور جو رہنما ہیں ان سے ملاقات کا موقع چاہتے تھے، کیونکہ الیکشن کا موسم ہے اور وہ مسلم ووٹ حاصل کرنے کے لیے مسلم رہنما اور ان کے جو لوگ ہیں ان سے جو ہے وہ الگ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ امریکی جو انتظامیہ ہے اس کے مطابق اس موقع پر بعض اہم مسلمان مہمانوں اور مسلم حکام کے ساتھ جو بائیڈن عشائیے پر الگ سے ملاقات کا بھی ارادہ رکھتے تھے، یعنی افطار پارٹی ہوگی۔ اس کے بعد کچھ مخصوص ایک لسٹ تیار کی گئی تھی جو مسلم انٹلیکچوئلز ہیں جو پربھاؤ ڈالتے ہیں وہاں کی مسلم آبادی پر۔ اس میں بہت سارے علماء اکرام بھی ہیں، بہت سارے دیشوں کے جو ہے وہاں پر جو سفیر وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی الگ سے بیٹھنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ بھی الگ سے بات کرنا چاہتے تھے، یعنی الگ سے ایک میٹنگ رکھنا چاہتے تھے۔ اس افطار پارٹی میں امریکی جو فرسٹ لیڈی ہیں یعنی جو بائیڈن کی جو پتنی ہیں وہ جل بائیڈن اور وائس پریزیڈنٹ جو ہیں امریکہ کی کملا ہیرس کے ساتھ ان کے شوہر بھی شریک ہونے والے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن مسلم کمیونٹی کے رہنماؤں کے ساتھ امریکہ میں کمیونٹی کی دلچسپی کے اہم معاملوں پر بات کرنے والے تھے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرن جین پیٹرسن نے کہا ہے کہ مسلمان رہنماؤں کی اس موقع پر موجودگی
جو ڈنر ہے اس سے زیادہ صدر سے ملاقات کے حوالے سے اہمیت رکھتی تھی، جہاں وائٹ ہاؤس نے ان کے سننے اور ان کے سوالات پر بات کرنے کا ماحول تیار کیا تھا۔ یعنی ایک پروگرام بنایا گیا تھا کہ ان مسلمانوں کو ساتھ میں بٹھایا جائے گا، سب کے ہاتھوں میں مائک دیا جائے گا، کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو جو بائیڈن سے وہ سوال کر سکتا ہے اور جو بائیڈن ان سے اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک انٹریکشن کا سیشن بھی جو ہے وہ ڈنر کے بعد رکھا گیا تھا۔ امید کی جا رہی تھی کہ اس سال کی دعوت افطار پچھلے سال کی دعوت افطار اور استقبال عید کی وائٹ ہاؤس میں جو بائیڈن کی دعوت سے کافی فرق ہوگا۔ پچھلے سال جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے حوالے سے مسلم کمیونٹی کے مہمانوں سے کہا تھا یہ آپ کا گھر ہے۔ پچھلے سال وائٹ ہاؤس کی تقریب میں کانگریس کے مسلمان ارکان نے شرکت کی تھی، جہاں الہان عمر، راشدہ طلیب بھی موجود تھیں، لیکن اب وہ جو بائیڈن انتظامیہ کے اسرائیل میں غزہ جنگ کے بارے میں پالیسی کے سخت ترین مخالفین میں سے ہیں۔ امریکہ میں مسلم امریکن ایڈوکیسی گروپ کا کہنا ہے کہ اس نے وائٹ ہاؤس کی دعوت افطار کو قبول نہیں کیا ہے، کیونکہ جو بائیڈن نے اسرائیل کے لیے غیر مشروط جنگی امداد جاری رکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے غزہ میں انسانی تباہی اور المیہ نے جنم لیا ہے۔ خیال رہے کہ غزہ میں 32,916 فلسطینی اب تک اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ بہت سے امریکی مسلم اور عرب شہری جو بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کے لیے اس حمایت پر سخت ناراض ہیں کہ اس کے نتیجے میں صرف انسانی جانوں کا بھاری نقصان جاری ہے، بلکہ لاکھوں فلسطینیوں جو ہیں وہ بے گھر ہو کر وہاں سے منتقل ہونے پر مجبور ہیں، وہاں سے جانے پر مجبور ہیں اور غزہ کو ملبے میں بدل دیا گیا ہے۔ امریکہ نے اس کے باوجود کئی بار جنگ بندی کی قرارداد کو سلامتی کونسل میں ویٹو پاور کا استعمال کرتے اس کو ویٹو کر دیا ہے۔